نماز درست کرے میں انشاءاللہ آج ہم درود ابراہیمی اور سلام کے بعد کی دعائیں دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں، جیسے کہ اللہم میں دیکھیں، اللہ کے سٹارٹ میں زبر ہے الف پہ، اور اس کے بعد جب لام آ جائے تو اسے پور پڑھا جاتا ہے اللہ، اور میم مشدد ہے، اس وجہ سے اس کو تھوڑا اسٹریچ کر کے منہ میں دبا کے ادا کیا جائے گا۔ پھر صلی کا صاد گول کر کے پڑھا جائے گا، سلی نارملی کہا جاتا ہے، لیکن یہ درست ادائیگی اس کی صلی ہے۔ اس کے بعد عین کی آواز کو واضح کریں گے، علی محمدن میں دیکھیں کہ میم مشدد ہے اور تنوین کے فوراً بعد واو کے اوپر دوبارہ تشدید ہے، جس کی وجہ سے دال کو واو کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا اور یہاں غنہ بھی کیا جائے گا اور ادغام بھی کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے مکس کرنا، یعنی دو آوازوں کو ملا کے پڑھنا، یعنی محمد و دال کی تنوین کی آواز کے ساتھ، نون کی آواز کے ساتھ واو کی آواز کو ملا کے مرج کر کے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد اعلیٰ کے اوپر مد ہے، اس کو تھوڑا اسٹریچ کیا جائے گا۔ پھر اگر ہم آگے دیکھیں تو آل محمد کے بعد تنوین کے ساتھ ہی آگے حروف حلقی نہیں آ رہے، تو جب حروف حلقی نہیں آتے تنوین کے بعد تو پھر وہاں غنہ کیا جاتا ہے۔ محمد کما صلیت، یہاں پر صا کی آواز کو گول کیا جائے گا سیٹی کے ساتھ۔ لام پہ شد ہے، اس لیے اس کو دوہرا پڑھا جائے گا شدت کے ساتھ، اور اس کے بعد یا ہے اور یہ حروف لین ہے، زبر یا سے پہلے جب بھی زبر آئے یا فتحہ آئے تو اس کو نرمی سے ادا کرتے ہیں، صلیت۔ اس کے بعد ابراہیم میں دیکھیں با ساکن ہے اور حروف قلقلہ ہیں، اس کے ساتھ را موجود ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا کیونکہ اس پہ زبر ہے، اور ہیم میں یا سے پہلے ذکر ہے تو یہ حروف مدہ ہیں، اس لیے اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد انکا میں نون مشدد ہے، اس لیے اس پہ غنہ کیا جائے گا، اور کا کو قو نہیں پڑھا جائے گا، پر کر کے نہیں پڑھتے۔ اس کے بعد حمید مجید، ہا کو حروف حلقی ہیں، اس وجہ سے اس کو ہا کو باریک ادا کیا جائے گا حلق کے وسط سے، اور دال پہ تنوین ہے اور اس کے ساتھ ہی مشدد میم ہے، تو جب بھی مشدد میم آ جائے تنوین کے بعد تو ہم اس کو ادغام کرتے ہیں۔ حمید مجید، یعنی دال کی جو تنوین کی نون ساؤنڈ تھی وہ میم کی ساؤنڈ میں مرج ہو جائے گی، ادغام ہو جائے گا، حمید مجید۔ اسی طرح سے آگے بھی آلموسٹ وہی رولز ہیں۔ بارک میں دیکھیے کہ را کے نیچے زیر ہے، اس وجہ سے اس کو باریک ادا کیا جائے گا، اور باوقتہ میں دیکھیے کہ را کے اوپر زبر ہے، اس لیے اس کو پر ادا کیا جائے گا، لیکن اس کو پر کرتے ہوئے آگے کے کاف کو موٹا اور پر نہیں کریں گے، باقی تو آلموسٹ الحمدللہ سیم ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نماز کے بعد کی دعائیں۔ نماز کے بعد اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، اور استغفر اللہ
استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ میں دیکھیے کہ لفظ جلالہ کے اس میں لام کا جو حرف ہے اس سے پہلے زبر ہے، اس وجہ سے اس کو پورا ادا کیا جائے گا۔ اور اکبر میں دیکھیے را کو پر پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے بھی زبر ہے اور اس کے اوپر پیش بھی ہے، اور یہ اس کو ساکن کر کے ادا کیا جاتا ہے را کو۔ اور اس کا جو کاف ہے وہ ساکن ہے، اس کو قلقلہ نہیں کریں گے۔ بعض لوگ اسے اللہ اکبر پڑھ جاتے ہیں، کاف کو قلقلہ کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ اکبر، کاف کو دبا دیا جائے گا، یعنی روک دیا جائے گا، اس کو ہلایا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد استغفر اللہ میں دیکھیں سین میں سیٹی کی آواز آئے گی، اور غین بھی حروف ساکن ہیں، اس وجہ سے اس پہ سکون ہے، اس لیے اس کو ہلا کے نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ یہ قلقلہ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ لفظ سے لام سے پہلے حرکت پیش ہے، اس وجہ سے اس کو بھی پورا ادا کیا جائے گا لام کو، استغفر اللہ۔ اس کے بعد کی دعا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اللہم میں یہ رولز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، انت نون ساکن ہے، اور جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی نہیں ہوں تو غنہ کیا جاتا ہے، اسی لیے ہم نے یہاں پر غنہ کیا ہے انت، اور تا کے فوراً بعد شد ہے اس لیے انتس، تا کو سین کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور پھر ادا کیا جائے گا انت السلام ومنک السلام تبارکت، را کو پر پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر حرکت ہے، اور یا کو تھوڑا لمبا اسٹریچ کیا جائے گا کیونکہ یہ حروف مدہ ہیں، الف سے پہلے زبر ہے۔ ذا الجلالی، ذال کی حرکت جو ہے وہ لام کیونکہ ساکن ہے الجلال کا، اس وجہ سے ذال کی جو حرکت ہے اس کو لام کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، ذا الجلالی والاکرام، را کو پر پڑھا جائے گا اکرام میں۔ اس کے بعد نیکسٹ دعا ہے رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اس میں آپ دیکھیے را کے اوپر فتحہ ہے، اس وجہ سے اسے پر پڑھیں گے، اور ربی با مشدد ہے اس لیے اس کو دوہرا ادا کریں گے، اعنی نون کیونکہ مشدد ہے اور نون مشدد کو غنہ کیا جاتا ہے، اس کے فوراً بعد ساکن یا ہے، اور ساکن یا سے پہلے اگر زیر ہو تو یہ حروف مدہ ہیں، اس کو لمبا پڑھا جاتا ہے۔ اعنی نون کے اوپر غنہ کرتے ہوئے آگے یا کو اسٹریچ کریں گے، اعنی علی ذکرک، را کے نیچے زیر ہے اس لیے اس کو باریک ادا کریں گے، اور ذال کو زا نہیں بنائیں گے، یہ ذال ہے اسے نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، اور جو زا ہوتا ہے اسے سیٹی کی آواز کے ساتھ دبا کے ادا کیا جاتا ہے۔ اور وشکریک، کاف کو ہلنے نہیں دینا آپ نے کیونکہ حروف قلقلہ نہیں ہے اور ساکن بھی ہے، وشکریک، را کو پر نہیں کریں گے کیونکہ نیچے زیر ہے، وحسنی، سین سیٹی کی آواز آئے گی اس میں، ہا کو باریک ادا کریں گے، حسنی عبادتک، عین کی آواز کو پراپر ادا کریں گے اور عبا کو لمبا کریں گے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے با کے اوپر، اور یہ حروف مدہ ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں لا کے الف سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے حروف مدہ ہیں، پھر الہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، ہا کی آواز کو اقصا الحلق سے ادا کریں گے۔ وحدہ میں دیکھیے
ہا حروف حلقی ہیں اور وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں، جبکہ ہا وحدہ، یہ دونوں ہا کو ڈیفرنٹ رکھنا ہے، ایک طرح کی آواز نہ نکلے۔ لا شریک لہ میں را کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد یا ہے، تو یہ حروف مدہ ہیں، اس لیے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہاں پر شیء کو دیکھیے، اس کے فوراً بعد تنوین کے فوراً بعد حروف حلقی نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں غنہ ہو رہا ہے۔ اور نیکسٹ اس کا پارٹ ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ یہاں پر مانع میں دیکھیے، ماں کو لمبا کریں گے، الف سے پہلے زبر ہے تو اس کا مطلب حروف مدہ ہیں، اور عین کی آواز کو پورا واضح کر کے ادا کریں گے۔ لما کے اوپر مد ہے، اس کو بھی اسٹریچ کریں گے۔ اعطیت میں الف اور عین کی آواز کو ڈیفرنٹ رکھنا ہے، نارملی اعطیت پڑھ دیا جاتا ہے اور یہ عین کی جگہ حمزہ لگا دیا جاتا ہے، تو وہ غلط ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو معطیہ ہے، اس میں بھی عین اور طا کی آواز کو دھیان میں رکھیں گے۔ طا یہ ہے، تا نہیں ہے، معطیہ نہ پڑھا جائے بلکہ معطیہ پڑھا جائے۔ اس کے بعد ینفع میں دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف حلقی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہاں غنہ ہوگا۔ ذل جدی میں دیکھیے ذال کو زا نہیں پڑھا جائے گا، نرمی سے ادا کیا جائے گا، اور دال مشدد ہے اس لیے اس کو دو بار ادا کیا جائے گا، جدی۔ اور میوں کا میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی نہیں ہے، اس لیے غنہ کیا جائے گا۔ نیکسٹ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ اس دعا کا سیکنڈ پارٹ دیکھتے ہیں لا حول سے۔ لا حول، ہا کو باریک ادا کیا جائے گا، اور یہ واؤ سے پہلے زبر ہے تو حروف لین ہے، نرمی سے ادا ہوتے ہیں۔ قوت، واؤ کو سختی سے ادا کیا جائے گا دوہری بار، کیونکہ اس پہ شد ہے، اور قو کی آواز کو پر ادا کیا جائے گا۔ قوت، الا کو اسٹریچ کیا جائے گا کیونکہ یہ حروف مدہ بھی ہے۔ پھر نعبد میں عین کی آواز کو واضح رکھا جائے گا اور دو کو لمبا نہیں کھینچا جائے گا، جیسے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نعبد، وہ غلط ہو جائے گا۔ ایاہ میں جہاں شد ہے اس کو سختی سے ادا کیا جائے گا۔ لہ النعمۃ میں دیکھیں نون مشدد ہے، اس وجہ سے یہاں پر غنہ کیا جائے گا۔ اور مخلصین میں خوا کی آواز کو درست طریقے سے ادا کریں گے اور صاد کی آواز کو بھی سین بننے سے روکنا ہے۔
اس کے بعد نیکسٹ ہے سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر۔ سبحان میں دیکھیں با قلقلہ ہوگا کیونکہ با ساکن ہے اور یہ حروف قلقلہ ہیں، اس لیے اس کو ہلا کے ادا کیا جائے گا، اور سین کو سیٹی کی آواز کے ساتھ باریک ادا کیا جائے گا۔ الحمدو میں دیکھیے، الحمدو میں ہا کی آواز کو واضح کیا جائے گا، اور للہ میں لام کو باریک ادا کیا جائے گا، للہ پڑھنا غلط ہو جائے گا۔ اللہ اکبر میں اللہ کے لام کو پر کیا جائے گا، اور اکبر کے کاف کو نہیں ہلایا جائے گا، را کو پر پڑھا جائے گا۔ نیکسٹ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس کو درست طریقے سے دیکھتے ہیں۔ اللہ فرسٹ ورڈ ہے اور اس میں لام سے پہلے زبر یا فتحہ ہے، اس لیے اس کو لام کو پر پڑھا جائے گا۔ اللہ لا کے اوپر مد ہے، اس لیے اس کو لمبا کیا جائے گا۔ الہ اور کھڑی زبر ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ اس کے بعد حیو، یا کے اوپر شد ہے، اس لیے اس کو دبا کے ادا کیا جائے گا شدت کے ساتھ۔ بعض لوگ اسے حیو پڑھ جاتے ہیں، وہ غلط ہو جائے گا۔ حیو اور حی القیوم، قوا کو پر پڑھا جائے گا اور یا کو بھی شد کی وجہ سے شدت سے پڑھا جائے گا۔ اور اس کے بعد واو ہے اور یہ حروف مدہ بھی ہیں، اس لیے اس کو تھوڑا لمبا کیا جائے گا ایک الف کے برابر۔ قیوم۔ اس کے بعد ہے تأخذہ، اس میں الف سے پہلے زبر ہے تا کے اوپر، مگر یہ حروف مدہ نہیں بنتا کیونکہ اس الف کے اوپر جزم کی علامت موجود ہے۔ جب بھی الف کے اوپر جزم آ جائے یا کوئی حرکت آ جائے تو الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو حمزہ کی طرح بولیں گے تأخذہ، اور تاخذہ غلط ہو جائے گا۔ تأخذہ سنۃ ولا، اب یہاں دیکھیں تا کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد واو مشدد ہے، تو یہ ادغام ہوگا، تنوین کے نون کی آواز اور واو کی آواز مکس ہو جائے گی۔ سنۃ ولا نوم، نوم میں واو سے پہلے زبر ہے، حروف لین ہے، اس کو نرمی سے ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے فی السماوات، فا کے ساتھ سین کو جوڑا جائے گا کیونکہ شد ہے، اور اس سین کو باریک ادا کیا جائے گا، پر نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے من ذا الذی، من میں نون دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے فوراً بعد حروف حلقی نہیں ہے، اس لیے یہاں پر غنہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یشفعو میں عین کو واضح کریں گے، اور عندہ میں دیکھیں نون ساکن ہے، اس کو غنہ کیا جائے گا، اور ہو کو اوپر مد ہے، اس کو لمبا کیا جائے گا۔ بِإِذْنِهِ میں دیکھیں ذال کو نرمی سے ادا کریں گے، سیٹی کی آواز نہیں نکلے گی۔ یعلم عین کو واضح کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ
خلفہم، خا کی آواز کی درست ادائیگی کی جائے گی. یحیطون، ہا کے ساتھ یا ہے اور یا سے پہلے جب بھی زیر ہو تو یہ حروف مدہ ہوتے ہیں. اور طونا کی آواز کو تونا نہیں بولیں گے، یعنی تا نہیں ہے، یہ طوا ہے، اس لیے اس کو درست ادا کیا جائے گا. بشیء من، بشیء میں دیکھیں حمزہ کے نیچے تنوین ہے اور اس کے فوراً بعد شد ہے، اس وجہ سے یہ ادغام ہے اور اس کو آوازوں کو ملا کے پڑھا جائے گا. من. اور علم ہی میں دیکھیں عین کی آواز کو واضح کیا جائے گا اور ہی مد ہے، اس کو لمبا کیا جائے گا. کرسیہ، دیکھیں را کو پر پڑھا جائے گا اور یا مشدد ہے اس لیے اس کو بھی شدت سے ادا کیا جائے گا. کرسیہ السماوات، اور سین کے ساتھ ہا کو ملایا جائے گا اور سین میں سیٹی کی آواز کو قائم رکھا جائے گا. وَلَا يَؤُودُهُ، یہاں پر دیکھیں کہ ہو کی آواز کو لمبا کیا جائے گا اور اس کے ساتھ حفظہما میں وا کی آواز کو زا کی آواز سے نہیں بدلا جائے گا، اس کو پراپرلی پرناؤنس کیا جائے گا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہاں پر بھی یا کے اوپر شد ہے علیجو پہ، اس وجہ سے اس کو شدت سے ادا کیا جائے گا. اس کے بعد ہم سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس میں دیکھیے قاف، قل کا قاف پر ادا کیا جائے گا، اس کو کل نہیں پڑھا جائے گا بلکہ قل پڑھا جائے گا. اور هو اللہ میں اللہ کی لام کو بھی پر پڑھا جائے گا. اور احد میں جو دال ہے کیونکہ اس پہ وقف ہوگا اس وجہ سے اس کو ہم ساکن کریں گے، اس کی تنوین نہیں بولی جائے گی اور اس کو قلقلہ کیا جائے گا کیونکہ حروف قلقلہ ہیں. قطب جد. اس کے ساتھ ہی اللہ میں وہی رول پہلے جو ہم پڑھ چکے، حصومد، صاد کی آواز میں سیٹی بھی ہوگی اور اسے پر پڑھا جائے گا. لم یلد، اور تمام جو دال ہیں جس پہ وقف ہو رہا ہے ان کو قلقلہ کیا جائے گا کیونکہ حروف قلقلہ ہیں، ہلا کے ادا کیا جائے گا. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کفوا پہ دیکھیے جو تنوین ہے اس کے فوراً بعد حمزہ ہے اور یہ حروف حلقی میں سے ہیں اس لیے ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے. نیکسٹ ہے سورۃ الفلق، اس کو پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اعوذ میں دیکھیں کہ حمزہ کی آواز کو عین کی آواز سے الگ رکھا جائے گا اور عین کی آواز کو درست ادا کیا جائے گا. بربی میں دیکھیں را کو پر پڑھا جائے گا اور با شد ہے اس وجہ سے اس کو شدت سے ادا کیا جائے گا. فلق میں دیکھیں قاف کے نیچے زیر ہے مگر جب وقف کرتے ہیں تو یہ ساکن ہو جائے گا اس لیے یہ ہلا کے ادا کیا جائے گا، حروف قلقلہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جہاں پر را کے نیچے زیر ہے اس را کو پر نہیں پڑھیں گے اور جہاں مشدد ہے اس را پہ شد کو واضح کر کے ادا کیا جائے گا. اور ثا کی آواز کو نرمی سے پڑھا جائے گا، سین کی آواز سے نہیں چینج کیا جائے گا جیسے نفاثاتی، اس کا خاص خیال رکھیں. نیکسٹ ہے سورۃ الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یہاں پر بھی انہی اصولوں کا خیال رکھیں گے جو ہم پہلے ڈسکس کرتے آئے ہیں. جہاں پر نون مشدد ہوگا وہاں غنہ کیا جائے گا، اور را کو تب پر پڑھا جائے گا جب اس کے اوپر زبر ہوگی، لیکن جب زیر ہوگی اس کے نیچے تو پھر پر نہیں پڑھا جائے گا. اور سین کی اور ثا کی آواز کو ڈفرنس اس میں قائم رکھیں گے. اور الحمدللہ اب ہم نے ان کو کمپلیٹ کر لیا ہے. آپ اس کی پریکٹس کیجئے اور پھر نماز کے اوپر اس کو ٹھیک طریقے سے ادا کریں، پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے نماز ادا کرنے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.